بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش اور امتحان کے لیے بنایا ہے۔ سب سے پہلی آزمائش سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو گزرنا پڑا، اور اس آزمائش کے لیے شیطان مردود کو ہمارے ان دونوں بزرگوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ابلیس عمر اور تجربے میں ان دونوں سے بہت زیادہ تھا، اور اللہ کے مقرب فرشتوں میں شامل رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قوتوں اور طاقت سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ اوپر سے حضرت انسان کی ناتجربہ کاری اور اس سے عداوت رکھنے کے باعث اس نے اپنی دشمنی کا آغاز ہمارے والدین کو جنت میں بے عزت کروا کر انہیں دنیا میں بھیج دیے جانے کے ذریعے سے کیا۔ مگر یہاں بھی اس کی انتقام کی آگ ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے اس بات کا دعویٰ کر دیا تھا کہ وہ بنی آدم کو ایسا بھٹکائے گا کہ قیامت والے دن اکثریت اللہ کے ناشکر گزار بندوں کی ہوگی۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ شیطان مردود کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے کہ وہ انسان کو جس طرح چاہے بھٹکائے اور جو چاہے سبز باغ دکھائے، اور اس کام کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قیامت تک کی مہلت دے رکھی ہے، بلکہ اس کو شاید بہت سی مراعات بھی دے رکھی ہیں، جس کا وہ خوب استعمال کر رہا ہے۔ اس نے جو بھی پلان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور اس کی خبر انسانوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھی دے رکھی ہے تاکہ انسانیت بے خبری میں شیطان کے جال میں نہ جا پھنسے۔ میرا اشارہ اس کے عظیم ترین کارندے مسیح دجال کی طرف ہے، جس کو وہ قیامت کے قریب ظاہر کرنے والا ہے، اور بقول ہمارے نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے اسے کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس سے عظیم کوئی فتنہ نازل نہیں ہوا۔ اس فتنے کے لیے اس نے تمام راستے ہموار کیے ہیں۔ انسان کو بھٹکانے کے معمولی کام تو وہ اپنے چیلوں چانٹوں اور اپنی ذریت کے ذریعے سے ہی لیتا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے بالمقابل آ کر کھڑے ہونے کے لیے اسے بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت تھی جو براہ راست اس کی دسترس میں نہیں تھی۔ یہ بات تو طے ہے کہ ابلیس علم میں انسان سے کہیں کمتر ہے، اس لیے کہ انسان کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود تمام علوم سکھائے تھے۔ جب بھی تو امتحان کے طور پر اللہ نے چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے تو اس وقت ان فرشتوں میں ابلیس بھی موجود تھا، مگر نہ کوئی فرشتہ کسی چیز کا نام بتا سکا اور نہ ہی ابلیس کے پلے کچھ پڑا۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام فر بتا دیے۔ اللہ نے کن چیزوں کے بارے میں پوچھا تھا، ان کے نام پوچھے تھے یا اور تفصیلات پوچھی تھیں، اس کا نہ ہمیں علم ہے اور نہ ہی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ ضرور نکلتا ہے کہ ابلیس بھی ان کا نام بتانے سے قاصر تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا علم انسان کے علم سے ناقص ہے۔ یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کائنات کے علوم و فنون میں انسان کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کو انسانی مدد کی ضرورت تھی، جن کے ذریعے یہ اپنی ہدایات کے مطابق ایسے تجربات کر سکتا اور وہ سب کچھ سائنسی بنیادوں پر حاصل کر لیتا جو اللہ سے مقابلے پر آنے کے لیے ضروری تھا، اور اس کو یہ موقع یہودیوں کی صورت میں میسر آ گیا۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے اپنے علم سے ان کو جہاں والوں پر چن لیا تھا۔ یہودیوں کو علوم پر اللہ نے فضیلت بھی دے رکھی تھی، اور اپنی سرشت میں وہ اللہ کے باغی بھی ہیں، اس لیے وہ جلد ہی اس کے حلیف بن گئے اور ابلیس کے جھوٹے وعدوں اور بھٹکاوے میں آ کر اس کے ساتھ تحالف پیدا کر لیا۔ آج بھی آپ دنیا کے ترقی کے میدان میں اور علم و سائنس میں نظر دوڑائیں تو آپ کو یہودی ہی سب سے آگے نظر آئیں گے۔ بنی اسرائیل کی بغاوت پسندی اور اللہ کے احکامات کو نہ ماننے اور ان سے روگردانی کی روش نے ان کو شیطان مردود کے لیے بڑا ہی ترنوالا بنا دیا، اور اس نے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ان سے تحالف یعنی پیکٹ قائم کر لیا۔ پھر اس نے ان یہودیوں کو اس راستے پر لگایا جہاں وہ اپنی ریسرچ کرتے، اپنے علم و فن کی بدولت وہ سب کچھ بنا لیتے یا تیار کر لیتے جو شیطان ان کے کانوں میں ڈالتا۔ دیکھیے کہ آج کی دنیا کی ایک بہت عظیم برائی جس کے لیے اللہ کے تمام نبیوں نے منع کیا تھا اور بچنے کی ہدایت کی تھی، یعنی سود اور سودی کاروبار، اس کو شیطان نے کس چابک دستی سے انسان کے تمام مالی اور معاشی معاملات میں داخل کر دیا ہے۔ آج کے ماہرین اس بات پر بضد ہیں کہ معاشی معاملات سودی کاروبار کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی سودی نظام کے تحت اس کا سب سے بڑا کارندہ موجودہ بینکنگ کا نظام ہے۔ بینکنگ کے بغیر آج کسی بھی قسم کا کاروبار چلانا ممکن ہی نہیں۔ آپ سود سے چاہے گریز کرتے ہو، مگر بینک کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آپ کی تنخواہ بینک میں آتی ہے، اس کے تمام بل بینک میں جمع ہوتے ہیں۔ کاروباری قرضے بینک کے علاوہ کوئی اور دینے کو تیار نہیں، اور مشکل یہ ہے کہ آپ نے بینک کی حدود میں قدم رکھا اور سود کے شکنجے آپ کو جکڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔
اور سود کا یہ سارا نظام یہودیوں کا تیار کردہ ہے اور جدید بینکنگ انہی کی دماغی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں غیر ارادی طور پر اللہ کے خلاف جنگ کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ابلیس نے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے جو کچھ چاہا ہے وہ اسے ان یہودیوں کی مدد سے حاصل کر رہا ہے۔ آج دنیا کی معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، سارے بینک انہی کے ہیں۔ موجودہ دور کی پلاسٹک کرنسی بھی انہی کی ایجاد ہے اور اس کے تانے بانے بینک آف اسرائیل سے ملتے ہیں۔ دنیا بھر میں تیل کے بیشتر ذخائر یہودی قبضے میں ہیں۔ میڈیا سب کا سب یہود کا ہے اور وہاں سے ہی ان کو اشارے ملتے ہیں جن کے اوپر چل کر یہ دنیا بھر میں اپنی مرضی کی خبریں چلاتے ہیں اور اسی میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دماغوں اور سوچ کو ایک خاص ڈگر پر لگا دیتے ہیں۔ دنیا کی تقریباً تمام حکومتیں اور حکومتی کارندے ان یہود کی زیر نگرانی چلتے ہیں اور یہ بات اس دنیا کے بچے بچے کو معلوم ہے۔ امیر ترین ممالک جیسے امریکہ یا روس یا پھر غریب ترین ممالک جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش، سبھی کے حکام اسی یہودی پنجے میں دبے ہوئے ہیں۔ مگر یہ سب چیزیں تو وہ ہیں جو ابلیس نے پوری دنیا کو ایک نظام کے تحت لانے کے لیے آہستہ آہستہ تیار کی ہیں۔ اس کا اصل ایجنڈا یہ ہے کہ ابلیس اپنے شاہکار کو سامنے لانے سے پہلے پوری دنیا کا کنٹرول سنبھال لے اور اس کے بعد اس مسیحی دجال کو دنیا کے تخت پر بٹھا کر انسانیت کو نہ صرف اپنا غلام بنا لے بلکہ دجال کو اللہ کا ہم پلہ بنا کر اس کی پرستش کروا دے تاکہ تمام کی تمام انسانیت پلک جھپکتے ہی اللہ کی نافرمان ہو جائے اور ابلیس کا دعویٰ پورا ہو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کے معاملات میں بھی مداخلت کرے اور اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر اس موت پر قابو پا لے جس سے یہودی سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور پھر اس کی کوشش ہوگی کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کی حکومت میں دخل اندازی کر سکے۔ ان تمام اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اس نے انہی یہودیوں کے ہاتھوں موجودہ دور کی ٹیکنالوجی کی ترقی کروائی ہے تاکہ وہ اس سے اپنے عظیم شاہکار دجال کے ہاتھ مضبوط کرے۔ دنیا بھر کے مختلف سائنسی اداروں میں تحقیق اور تجربے کے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان میں سے بیشتر خفیہ رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کی بھنک بھی عام لوگوں تک نہ پہنچ سکے، مگر پھر بھی ان کی ریسرچ اور ترقیوں کے کچھ حصے باقی دنیا میں بھی اس کو پرکھنے کی خاطر سامنے لائے جاتے ہیں اور ان کے نتائج کی روشنی میں ان پر مزید کام ہوتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج کی دنیا میں جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے وہ تقریباً سب کی سب دجال کی خدمت کے لیے ہو رہی ہے، جس کے ذریعے دجال اور اس کے باس ابلیس کے ہاتھ مزید مضبوط کیے جا سکیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کی تخلیق کی تو انہوں نے اس کو چلانے کے لیے کچھ قوانین مرتب کیے۔ وہ قوانین ہاں کوئی بھی ہوں، سب کے سب ایک مقررہ حدود اور اللہ کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق چل رہے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں آتا، اور یہ ترتیب اللہ کے حکم سے طے پائی ہے اور اس کے احکامات کی پابند ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں جو مختلف سائنسی تجربے کرتے ہیں اور ان کے نتائج برآمد کرتے ہیں وہ سبھی ان اصول و قواعد کے تحت ہی حاصل کیے جاتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال سے متعلق بہت ساری باتیں ایسی بتائی ہیں جو اپنے وقت کے مطابق عجیب اور ناقابل یقین معلوم ہوتی ہیں، لیکن جو کچھ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب کچھ ہوگا اور اسی طرح ہوگا، ہاں ہماری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ آج ہم ٹیکنالوجی کی ترقی کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور اگر بغور جائزہ لیا جائے اور سائنسی ترقیوں کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو وہ تمام باتیں درست ہوتی نظر آتی ہیں۔ آئیے ایک چھوٹا سا جائزہ اس بات کا لیتے ہیں کہ دجال کی جو قوتیں ہمیں بتائی گئی ہیں کیا واقعی وہ اس کو حاصل ہو چکی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی اور اس کی جنت جہنم۔ ایک عام آدمی اس حدیث کو سرسری نظر سے دیکھے تو شاید بھٹک جائے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ ساتھ ساتھ لیے چل رہا ہوگا۔ تو جان لیجئے کہ یہ ممکن ہے، اور یہ ممکن ہوا ہے سائنس کی ایک انوکھی ایجاد سے جسے امرسیو ورچوئل ریئلٹی کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا مصنوعی ماحول پیدا کیا جانا جس میں داخل ہو کر انسان کو ایسا محسوس ہو کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے یا محسوس کر رہا ہے وہ سب حقیقتاً ویسا ہی ہے۔ یوں جب کسی کو دجال کی جنت ملے گی تو وہ اس میں داخل ہو کر وہی سب کچھ دیکھے گا اور محسوس کرے گا جو اس نے جنت کے بارے میں سوچ رکھا ہے۔ انسانی ذہن کو اپنی مرضی کے مطابق محسوس کرانا اب کچھ پرانا ہو گیا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے
3D या 4D की फिल्मों वगैरह का तजर्बा काफ़ी होगा। जन्नत और दोज़ख का ये माहौल बहुत ही जदीद बुनियादों पर इंतहाई माहिराना हाथों में इंजाम पा रहा है। ये जदीद टेक्नोलॉजी दज्जाल की खिदमत के लिए ही ईजाद हुई है। हम ये हदीस भी जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक गधे पर सवार होगा जिसके कान मशरिक और मगरिब तक फैले होंगे और बादलों की रफ्तार से भी तेज़ चलेगा और दुनिया में जहाँ चाहेगा पहुँच जाएगा। जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस अपने सहाबा किराम को सुनाई होगी तो शायद किसी की समझ में नहीं आया होगा कि गधे जैसा सुस्त रफ्तार जानवर कैसे ऐसी ताकत का मालिक होगा कि वो मशरिक और मगरिब को ताराज कर देगा। आज हम खुद इस गधे पर सवार होकर हज़ारों मील का सफ़र सिर्फ थोड़े से वक्त में तय कर लेते हैं। दज्जाल का ये घोड़ा यकीनन सुपरसोनिक या इससे भी ज़्यादा ताकत वाली किसी सवारी की तरह होगा। एक और हदीस में हज़रत अबू इमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो पहले कहेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, हालांकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। फिर ऐलान करेगा कि मैं ही तुम्हारा अल्लाह हूँ। इसी तरह मुस्नद अहमद में एक हदीस इस तरह आई है कि वो दज्जाल सर में पीछे से गंजा होगा और वो कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। और यही नहीं, ये भी बताया गया है कि इसका ये ऐलान सारी दुनिया के लोग सुनेंगे और देखेंगे। ये सब कैसे मुमकिन होगा? ये शायद आज से 100 साल पहले के लोग सोचते होंगे, मगर हम और आप जानते हैं कि ये रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए मुमकिन है। रेडियो और टेलीविज़न की तरक्की इस हद तक जा चुकी है कि हमें और आप जैसे आम आदमियों के इल्म में भी नहीं है, इसलिए कि हम वही जानते हैं जो इस दज्जाली दौर में हमें दिखाया जाता है। हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दुरुस्त इरशाद फरमाया है और ऐसा ही होगा। एक और अजीबोगरीब हदीस हज़रत नवास बिन समान से सही मुस्लिम की किताब में दर्ज है कि वो दज्जाल एक कौम के पास आएगा और उनसे कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तो वो इस पर ईमान ले आएंगे और उसकी इताअत करेंगे। फिर वो आसमान को हुक्म देगा कि ज़मीन पर बारिश बरसा और बारिश होगी। ये कैसे मुमकिन होगा कि बादल बारिश बरसा दे? शैतान ने इस टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए इंसान से काम करवाया और अब ज़रात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने के लिए इंतहाई आला दर्जे पर पेशरफ्त हुई है। ये भी आपके इल्म में यकीनन होगा कि हवाई जहाज़ के ज़रिए बादलों से ऊपर जाकर उन पर कोई ऐसा केमिकल पाउडर छिड़का जाता है जो बादलों में पानी के कतरों को इतना भारी कर देता है कि वो बारिश बरसा देते हैं, जिसको क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हकीकत का रूप धार रही हैं। टेक्नोलॉजी दज्जाल की खिदमत पर कमर बस्ता है। ज़राअत इंसान की बड़ी अहम और बुनियादी ज़रूरत है। अच्छी ज़राअत और अच्छी पैदावार इंसान के आराम और पुरसकून और आसाइश की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कैसे मुमकिन है कि ज़राअत के ऊपर भी दज्जाल का अमल दखल ना हो? क्योंकि अच्छी फसल की पैदावार दज्जाल को खुदाई के दावा कराने और इसको मनवाने में बड़ा अहम रोल अदा करेगी। ये हदीस हम जानते हैं कि दज्जाल जब ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन पर बारिश भी होगी और आनन फानन इस पर सब्ज़ा भी उगेगा और फसलें भी उगाएंगी। सही मुस्लिम की ही एक हदीस में है कि वो आसमान को बारिश बरसाने का हुक्म देगा, वो बरसाएगा। ज़मीन को दरख्त लगाने का हुक्म देगा, वो दरख्त लगाएगी। शाम को इनके जानवर चरागाहों से इस हालत में लौटेंगे कि इनके कोहान लंबे लंबे, कूल्हे चौड़े और फैले हुए और थन दूध से भरे हुए होंगे। आइए जान लेते हैं कि पर्सियन एग्रीकल्चर और टेरा फार्मिंग और टेरा डी फार्मिंग के तजुर्बात ने इंतहाई तेज़ रफ्तारी और सरत से ज़मीन से नबातात और फसलें उगाने का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। और यही टेक्नोलॉजी दज्जाल के हाथ में आएगी तो यकीनन इसमें और भी बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी होगी, जिनसे वो खुश होगा और इनके लिए आनन फानन फसलें खड़ी कर देगा, और जिनसे नाखुश होगा उनकी ज़मीन को देखते देखते बंजर बना देगा। मौजूदा दौर के मगरबी ईसाई मुबल्लिग दज्जाल का तज़किरा करते हैं तो कहते हैं कि दज्जाल बहुत ज़बरदस्त मुकर्रर होगा और दुनिया जहां के टेलीविज़न पर आकर तकरीर करेगा और अपने ईसा होने का झूठा दावा करेगा। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि टीवी की बजाय वो लेज़र और होलोग्राम की टेक्नोलॉजी के ज़रिए बैक तक सारी दुनिया के उफ़क़ पर नमूदार होगा। लोग इसको जागती आंखों से आसमान पर छाए हुए देखेंगे और इसकी तकरीर सुनेंगे, और जब वो कहेगा कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ तो जाने कितने लोग भटक जाएंगे और उसके आगे हैरतज़दा होकर सजदे में गिर पड़ेंगे। इब्लीस मरदूद की ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। होलोग्राम तो अब एक मामूली सी चीज़ बनती जा रही है, क्योंकि इसका तजर्बा तो अब हर जगह हो रहा है और इसके ज़रिए आप किसी शख्स को भी जो आपसे हज़ारों मील दूर हो
جیتا جاگتا گوشت پوسٹ میں اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں اور اس کی آواز سن سکتے ہیں۔ اس کا تجربہ پچھلے دنوں کسی چینل پر ہوا جب غالباً بلاول بھٹو زرداری کا انٹرویو ہولوگرام کے ذریعے دکھایا گیا تھا۔ جینیٹک انجینئرنگ، جس میں انسانی جینز کو حسب ضرورت تبدیل کر کے اپنی مرضی کی مخلوق بنا لینا بھی کافی حد تک ترقی پا چکا ہے۔ باہر کی دنیا میں پیدا ہونے والے بچوں کا رنگ، ان کی جسمانی ساخت، ذہنی استعداد اور دیگر بہت ساری چیزوں کا کامیاب تجربہ ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کلوننگ کے ذریعے کافی عرصہ پہلے سائنسدانوں نے بھیڑ کا بچہ مصنوعی طریقوں سے پیدا کر لیا تھا۔ اب اس میں ایسی ترقی ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے وہ زندگی اور موت کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیں گے۔ کرائونکس کی ٹیکنالوجی کے ذریعے زندگی کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے جانوروں کی معدوم ہوتی ہوئی نسل کو دوبارہ پیدا کرنے کا کام کافی زوروں سے جاری ہے، اور ان کا خیال ہے کہ وہ عنقریب یہ راز بھی جان لیں گے جس کے ذریعے انسان موت کو شکست دے اور امر ہو جائے۔ یہ یہودیوں کا خواب ہے کیونکہ وہ موت کے اوپر قابو پانا چاہتے ہیں۔ اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ اور ریجنریٹو میڈیسن کے ذریعے سے انسان کے مختلف اعضاء کی دوبارہ پیدائش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا کان ایک حادثے میں ختم ہو گیا تو اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کے جسم میں ہی کسی حصے پر ایک نیا کان پیدا کر لیا گیا، جو مکمل ہونے کے بعد اس کے کان کی جگہ پر لگا دیا گیا۔ اور تو اور مصنوعی دماغ کی تیاری پر بھی کام ہو رہا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ ہم اور آپ سب گوگل کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک سوال گوگل سے پوچھتے ہیں تو وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں لاکھوں فائلز کھنگال کر آپ کو اس کے ایک سوال کے جواب مہیا کر دیتا ہے۔ مگر دیکھیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب مصنوعی ذہانت کا کرشمہ ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ گوگل کی عقلی ذہانت اس وقت صرف 8 یا 10 برس کے بچے کی ذہانت جتنی ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب گوگل اپنی بلوغت تک پہنچے گا تو کیا عالم ہوگا، اور یہی چیز جب دجال کی خدمت کرے گی تو دجال کے پاس کون سی بات کا جواب نہیں ہوگا، اور ہم سب کو عقلی طور پر کیسا حیران و پریشان کر دے گا۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھ کر اس مصنوعی ذہانت کو مصنوعی دماغ میں لگا کر ایک ایسا انسان پیدا کرنے کی کوشش ہے جو دجال کی مرضی کے مطابق چلے۔ اس کے ساتھ ہی میڈیکل سائنس کو ایک قدم اور آگے لے جا کر دل، گردوں، پھیپھڑوں اور دیگر اعضائے انسانی کی تبدیلی کے بعد انسانی دماغ کی تبدیلی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹروں کے بیان کے مطابق یہ کام بہت ہی مشکل اور پیچیدہ ہے، مگر انہوں نے اس میں بہت ترقی کر لی ہے، اور امکان ہے کہ دیگر جسمانی اعضاء کے ساتھ انسانی دماغ بھی ایک جسم سے اتار کر دوسرے جسم میں لگا دیا جائے گا۔ برین کمپیوٹر انٹرفیرنس کے اوپر بھی بڑی شدت سے کام ہو رہا ہے، اور انسانی دماغ کو کمپیوٹر کے ساتھ جوڑنے اور اس کے ساتھ ملا کر انسانی دماغ کی استعداد میں اضافے کا پروگرام بھی جاری ہے، اور یہ ایجاد دجال کے کس قدر کام آئے گی اس کا اندازہ پوری شدت سے ہم اس وقت نہیں لگا سکتے، مگر وہ وقت دور نہیں جب ایسا ہوگا۔ ڈی این اے ڈیجیٹل ڈیٹا سٹوریج ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسانی خون میں موجود ڈی این اے کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ تمام اطلاعات جو آج ہم کمپیوٹر میں جمع کرتے ہیں وہ اس کو اپنے پاس نہ صرف یہ کہ جمع کرے بلکہ بوقت ضرورت وہ انسان کے کام آئے۔ اس طرح انسان کی قابلیت میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے کام کرنے کی استعداد بھی بڑھے گی۔ پھر انسان ایک روبوٹ بن جائے گا، اور اس کو جہاں اپنی ذہانت استعمال کرنے کی اجازت ہوگی وہاں وہ اپنے مالکوں کی دی گئی ہدایات سے روگردانی نہیں کر سکے گا، اور دجال کی مکمل تابعداری اس کے خون میں دوڑ رہی ہوگی۔ آٹومیٹڈ ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے تمام کام کو بغیر انسانی شمولیت کے کیا جا سکے گا۔ اس سلسلے میں آپ نے بغیر ڈرائیور کے چلنے والی گاڑیوں کا سنا ہوگا۔ ڈرون کی ٹیکنالوجی بھی اسی کے قبیلے میں سے ایک ایجاد ہے جو انسانیت کی فلاح کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، تو اسی کو اسلحہ سے لیس کر کے انسان کو تباہ کرنے کا کام بھی لیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ کل دجال کی فوج کا ایک بڑا حصہ ایسی ہی ایجادات پر مبنی ہوگا جس کے ذریعے سے وہ تباہی بھی پھیلائے گا اور اس کی افرادی قوت محفوظ بھی رہے گی۔ آٹومیٹڈ گائیڈڈ وہیکلز مستقبل کے انسان کو ڈرائیونگ کے جھنجٹ سے نجات دے گی۔ بظاہر تو یہ ہمارے فائدے کی چیز نظر آ رہی ہے، مگر اس سے دجال کے کیا کام لیے جائیں گے یہ فی الوقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جدید ٹیکنالوجی کا یہ موضوع اس قدر طویل اور پیچیدہ ہے کہ اس کا پوری طرح احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ تمام کام انتہائی رازداری کے ساتھ بہت چھپا کر کیے جا رہے ہیں، اور اس کی بھنک بھی کسی کو نہیں پڑنے دی جاتی۔
بعض ایجادات کو جب آزمانے کا موقع آتا ہے تو اس کو ایک خوشنما رنگ دے کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ دنیا اس کو استعمال کرے اور اس کے نتائج حاصل کر کے اس کی روشنی میں اس کو مزید بہتر بنایا جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ یورپ کے کئی ممالک میں ان کی فوج نے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں جو رازداری سے اپنی ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور مختلف چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، اور یہ صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ فضا میں، چاند اور مریخ پر، بلکہ اس سے بھی پرے کائنات کے مختلف گوشوں میں بھی یہ مصروف عمل ہیں۔ جان لیجئے کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ دجال کے حوالے کر دیے جانے کے لیے تیار کی جا رہی ہے، مگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ دجال جتنی مرضی ترقی کر لے اور اس کے چیلے جتنی بڑی اور عجیب و غریب ٹیکنالوجی لے کر اس کی مدد کو آ جائیں، اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ناکامی لکھ رکھی ہے۔ ابلیس اپنی انتہائی کوشش کے باوجود نہ دجال کو اور نہ ہی اپنے حامی یہود کو موت سے چھٹکارا دلا کر امر کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی یقیناً ہمیشہ غالب ہوں گے، اور اس ارشاد کے برخلاف کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جانتے ہیں کہ وہ کیا اقدامات یا ذرائع ہیں جن کے عمل سے دجال ہم پر قابو نہیں پا سکتا۔ اس فتنہ عظیم سے بچنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کا مکمل ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہنا، سورہ کہف سے مکمل وابستگی اختیار کرنا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ہر جمعے کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بھی فتنہ دجال سے محفوظ رکھنے کا سبب بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنوں سے مکمل آگہی ہمیں دے رکھی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ دجال کے ظہور سے پہلے بھی اس کے جیسے دیگر فتنے ظاہر ہوتے رہیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ ان فتنوں کی مکمل آگاہی ہو جائے تاکہ اس کے فتنوں کا پتہ چلے، اور جب پتہ چل گیا کہ یہ فتنہ دجالی ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ہو اور ہمیں اور آپ سب کو ہدایت کے راستے پر ڈال دے۔